السلام علیکم ویورس آج میں نے یہ سمجھا، یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو میں ایک ایسی چیز بتاؤں جو اکثر حضرات واک کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا صحیح فائدہ نہیں ہوتا ان کو، اور اس میں وہ ایسی غلطی کر جاتے ہیں جس سے کہ اس کو جتنا فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا۔ تو آج یہ اس سلسلے میں آپ کو انفارمیشن دوں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ میرا ویڈیو آپ کو پسند بھی آئے گا، اور میرا چینل آپ سبسکرائب بھی کریں گے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو ناظرین، میں آج مختصر سی بات بتاؤں گا آپ کو، جو حضرات واک کرتے ہیں یا جن کی روٹین ہے، جو چلتے ہیں، جو ان کے لیے ضروری ہے۔ اور اکثر میں دیکھتا ہوں واک کے دوران، میں کافی عرصے سے، کیونکہ میں پابندی سے واک کرتا ہوں، تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مختلف اوقات میں لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک ایسی غلطی اینڈ میں ہم کرتے ہیں جس سے کہ ہمارا سارے واک کا کوئی فائدہ پھر نہیں رہتا۔ باقی واک کا چلنے سے کچھ نہ کچھ فائدہ تو ضرور ہے، نہ کرنے سے تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ غلطی نہ کریں تو پھر صحیح فائدہ ہے۔ این ادروائز جو کچھ آپ واک کر کے آ رہے ہوتے ہیں وہ سارا کچھ آپ ایک پل میں اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو اسی سلسلے میں سمجھاؤں گا کہ ناظرین، ایک تو واک کے لیے یہ ضروری ہے کہ واک کا جو ٹائم ہے وہ 30 سے 35 منٹ ہونا چاہیے۔ اس کی پہلی احتیاط یہ ہے کہ 30 منٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور منیمم جو ہے وہ صحیح جو ٹائم ہے وہ 35 سے 40 منٹ ہوتا ہے، جو کہ آپ کو صحیح فائدہ دیتا ہے۔ دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ جب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیشنٹس ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نہیں چل سکتے، اگر ہم چلتے ہیں تو پھر تھوڑا سمٹمز میں زیادتی ہوتی ہے، ایگراویشن ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چلیں ضرور، لیکن اپنی ریدم میں، جہاں تک وہ اس کو مینٹین کر سکتے ہوں۔ بہرکیف چلنا ہر صورت چاہیے، کہ خصوص طور پر جو ہارٹ کے پیشنٹس ڈرے ہوئے ہوتے ہیں چلیں گے تو یہ غلط ہے۔ ہارٹ کے پیشنٹ کے لیے چلنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کے پاؤں اگر اس کی ہارٹ کی دھڑکن کے ساتھ حرکت میں رہیں تو یہ اس کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ تو ناظرین، واک کرنے کے لیے ضروری ہے 6 سے 8 گھنٹے کا معدہ جو ہے وہ ہمارا خالی ہونا چاہیے۔ اب اکثر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کی احتیاط نہیں کرتے، لیکن یہ بہت کمپلسری ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کا آپ کا معدہ خالی ہونا بہت ضروری ہے، اور پھر صحیح آپ کو اس کا بینیفٹ ایکسرسائز کا ملتا ہے۔ دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ کچھ لوگ شام میں واک کر رہے ہوتے ہیں، ایوننگ ٹائم میں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا 3 گھنٹے کا، کسی کا فاسٹنگ ہوتا ہے، کسی کا 4 گھنٹے کا ہوتا ہے، کسی کا 5، تو بڑا امیچور ٹائم ہوتا ہے یہ۔ اور سب کو، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مارننگ میں جو ہمارے درخت ہیں وہ فریش آکسیجن ریلیز کرتے ہیں، اور ارلی مارننگ جب آپ فریش آکسیجن انہیل کرتے ہیں تو اس کا آپ کے ہارٹ پر، اس کے بلڈ میں اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایوننگ میں جب آپ ورزش کرتے ہیں تو ایوننگ میں جو ہے وہ آکسیجن کی پرسنٹیج ہے وہ کم ہوتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی رات کے ٹائم میں بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین، اب آپ اس سے بچیں، کوشش کریں کہ آپ صبح میں واک کریں۔ اور اینڈ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ واک کیجئے، ضرور کیجئے، آپ کا بلڈ پریشر کو فائدہ ہوگا، آپ کی ڈائبٹیز کو اس سے فائدہ ہوگا، آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن پلیز، جب آپ واک کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ پانی نہیں پئیں گے، آپ کوئی چیز کھا کے نہیں جائیں گے۔ واک کے دوران میں نے دیکھا ہے بہت سارے حضرات جو ہے وہ ہاتھ میں بوتل ہوتی ہے اور وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں گھونٹ گھونٹ، اور وہ چل بھی رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ میں کچھ لوگوں کو کہتا ہوں کہ سر وہ ہمارا منہ ڈرائی ہوتا ہے، تو منہ ڈرائی ہوتا ہے تو سو وٹ، آپ برداشت کریں، آپ واک کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو جن
وجوہات کی وجہ سے آپ کا منہ ڈرائی ہو رہا ہے تو اسی کا آپ علاج کریں، لیکن آپ اس کو پھر ساتھ ساتھ خراب بھی کریں۔ تو ناظرین، واک کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ خالی پیٹ جائیں۔ بالکل جب آپ واک کر کے ہیں تو 30 منٹ تک آپ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتے۔ یہ بات بہت ضروری تھی، میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں، اکثر میں پوچھتا ہوں تو اس بات کا علم کسی کو بھی نہیں ہوتا، تو پھر آج میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں اس کو عام ناظرین کے لیے بھی، اس کو جو میرے پیشنٹس نہیں ہیں، یہ بات بتا دوں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ناظرین بالکل یاد رکھیں کہ جب آپ واک کر کے آئیں تو 30 منٹس بعد آپ کوئی چیز کھا بھی سکتے ہیں۔ اگر 30 منٹ سے پہلے ایک گھونٹ پانی بھی پئیں گے، آپ جو کیلوریز آپ کنزیوم کر کے آ رہے ہیں وہ دوبارہ آپ کی اسی ایک گھونٹ پانی سے بن جائیں گی۔ تو آپ خود سوچیں تو پھر آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہوا۔ اپنا خیال رکھیے، اگلی ویڈیو پر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ ناظرین۔